السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ سب تعریفات کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے،
گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانۂ عقیدت پیش کرنے کے بعد، دوستو، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی خاص توفیق کے ساتھ آج 18 فروری 2022 کے خطبہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ دعا فرماؤ اللہ شرح صدر عطا فرمائے، جو بیان کروں اللہ میرے سمیت سبنا کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے خاص فضل کے ساتھ مجھے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمایا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل میری صحت خراب ہونے کی وجہ سے میں نہیں حاضر ہو سکا، تو شام کے وقت جو میرے بھائی بزرگ تیمارداری کے لیے آئے، پوچھنے کے لیے آئے، میں آج خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر دعا کرتا ہوں اللہ ان کی تیمارداری کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، پچھلا جمعہ جو تھا وہ تھا 11 فروری کا، اور آج 18 فروری ہے۔ میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی توفیق سے اسی جگہ سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں جہاں پچھلے جمعے جتنی بات پہنچی تھی اسی جگہ سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک بات پہنچی تھی کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس شخص کو اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دین کی فہم و فراست عطا فرما دیتا ہے۔ جس بھائی کو یا جس بھائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا، نیکی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو دین کے رستے پر لگا دیتے ہیں۔ تیسرا معنی، جس بھائی یا بہن سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے گناہوں سے بچا کر اپنی اطاعت اور فرما برداری کے اندر لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بھلائی سے مراد جو ہے وہ ہے قرآن و حدیث کا فہم، قرآن و حدیث کی سمجھ بوجھ، قرآن و حدیث کی فقاہت، دین کے احکام اور حلال اور حرام کی پہچان اللہ رب العالمین عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔
یوں کہنے دیجئے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ بندہ، وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے دین کا فہم عطا فرمایا ہے، دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، جو حلال اور حرام کی پہچان رکھتا ہے، جو اچھے اور برے کا فرق جانتا ہے، اس کے برعکس وہ شخص ان تمام باتوں سے عاری ہے جو دین سے بھی متعلقہ رہنمائی لینے کے لیے عالم دین کا محتاج ہوتا ہے۔ عالم دین کا، دین کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قرآن ہے، سورۃ الزمر ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے، بتیاں بال دیا جی، اے پیغمبر بتا دیجئے، اے پیغمبر اعلان کر دیجئے، حل یستوی، کیا برابر ہو سکتے ہیں، الذین، وہ لوگ، یعلمون، جو جانتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، لا یعلمون، جو نہیں جانتے۔ کہہ دیجئے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے۔ اللہ رب العالمین نے سوالیہ انداز کے اندر اس بات کو اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا ہے۔ اچھا بزرگوں، اللہ رب العالمین نے جو یہ فرمایا نا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ استفہام انکاری ہے، یہ استفہام انکاری ہے جو نفی کا معنی دیتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر لوگوں کو علم کی اہمیت، دین کا علم جاننے کے حوالے سے احساس دلایا جا رہا ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ آج اس مسلم معاشرے کے اندر جب اپنے علماء کی عزت نہیں کرو گے، اپنے علماء کی عزت اور اپنے علماء سے دین کا علم نہیں حاصل کرو گے، علم اور علماء کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ میں نے پچھلے جمعے موضوع شروع کیا تھا کہ دینی تعلیم کی اہمیت اور افادیت۔ جب انسان اپنے علماء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، یوں سمجھ لو کہ اسی دن سے اس آدمی کی بربادی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے صاف اعلان فرمایا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہے۔ جب ایک انسان دینی رہنمائی لینے کے لیے ایک عالم دین کا محتاج ہے تو پھر اس عالم دین کی تنقید کیوں کی جاتی ہے؟ ایک آدمی دین کے رہنمائی لینے کے لیے عالم دین کا محتاج ہے اور عالم دین کو مقام، عزت، شان عرش والے پروردگار نے عطا فرمائی ہے، پروردگار نے عطا فرمائی ہے۔ پھر علماء کی نافرمانیاں، علماء کی بے حرمتیاں کیوں کرتے ہو؟
اللہ اکبر اللہ۔ اور یاد رکھو اللہ رب العالمین نے جس کو جو شان عطا فرمائی ہے، جو شان عطا فرمائی ہے، وہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورۃ فاطر کے اندر اعلان فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس دنیا کائنات کے اندر ہر طرح کے لوگ بستے ہیں۔ مسلمانوں، اس دنیا کائنات کے اندر اللہ کی زمین کے اوپر ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، وقت گزارتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کتنے ہی لوگ ہیں اس اللہ کی زمین کے اوپر رہنے والے جو اپنے آپ کو نیک مانتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، کتنے ہی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پکے مسلمان کہتے ہیں، کتنے ہی وہ لوگ ہیں اس اللہ کی زمین پر رہنے والے جو اپنے آپ کو حقیقی ایمان والے سمجھتے ہیں، حقیقی مومن سمجھتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو متقی سمجھتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پرہیزگار سمجھتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، رب کائنات نے علماء کرام کا یہ وصف بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے حقیقی معنوں میں اگر وہ ڈرنے والے ہیں تو وہ علماء ہیں۔ وہ کون ہیں؟ علماء ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ اہل علم کی ہستیاں ہیں، وہ اہل علم کی ہستیاں ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن کے اندر اعلان فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 28، انما یخشی اللہ، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے اہل علم لوگ ہیں۔ تو میں نے دو مقام رب کے قرآن سے پڑھے ہیں، اللہ نے علماء کو کتنی شانوں سے نوازا ہے۔ امام جو ہوتا ہے، عالم جو ہوتا ہے، وہ پوری قوم کا سردار ہوتا ہے، وہ پوری قوم کا۔ جب ایک امام پوری قوم کا سردار ہوتا ہے، پھر ہم اس کے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں، نہیں جی آپ نے 12:45 پہ شروع کرنا ہے، نہیں جی آپ نے 1 بجے شروع کرنا ہے، نہیں جی آپ نے 20 منٹ کا خطبہ دینا ہے۔ یارو تم کون ہوتے ہو علماء کے اوپر یہ پابندیاں لگانے والے؟ دو مقام رب کے قرآن کے ہو گئے، اور آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر رب کے قرآن سے یہ بات ثابت کروں گا کہ علم کی کتنی شان ہے اور علماء کرام کا کتنا مقام ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہی سورۃ فاطر ہے، یہی سورۃ فاطر میں سے آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے اور اللہ سے ڈرنے والے صرف اہل علم کی ہستیاں ہیں، وہی غالب ہے، زبردست غالب ہے اور بے حد بخشنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، باتوں کو سمجھنا ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اللہ نے علماء کو علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، تو یہ علم انسان کے دل میں رب کا خوف اور تقوی پیدا فرماتے ہیں۔ علماء کے دلوں میں رب کا خوف اور تقوی پیدا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس عالم کو اللہ رب العالمین علم کے دولت سے نوازتا ہے۔
اور میرے بھائیوں، علماء کے اوپر پابندیاں لگانا کہ اتنے بجے شروع کرنا اور اتنے بجے نہیں شروع کرنا، یہ سراسر علماء کی توہین ہے، علماء کی۔ آج ہم اپنے علماء کا اس قدر احترام کرتے ہیں، جو روز حکم تو وہ لگاتا ہے جو کسی کے ماتحت ہوتا ہے، حکم تو وہ لگاتا ہے جو کسی کا غلام ہوتا ہے، جبکہ قرآن اور احادیث رسول کا یہی تقاضا ہے کہ امام ہو، خطیب ہو، وہ قوم کا کیا ہوتا ہے؟ سردار ہوتا ہے۔ اور آج ہم اپنے علماء کا اس قدر احترام کرتے ہیں، اور آئیے قرآن پڑھیے، احادیث رسول سنیے۔ اور یارو، اہل علم کے لیے تو نبیوں کے امام نے دعا دی ہے، نبیوں کے امام نے دعا دی ہے۔ میرے بھائیوں، علماء کرام کی شان کے کیا کہنے، علماء کرام کے رفعت اور عزتوں کے کیا کہنے، ان کے لیے تو نبیوں کے امام نے دعا فرمائی ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، سنن الترمذی، اور حدیث کا نمبر ہے 2656۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر صحیح کا حکم لگایا ہے۔ اور اہل علم کے لیے نبیوں کے امام نے جو دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ خوش و خرم رکھے، جس نے میری بات کو یاد کیا پھر آگے دوسرے لوگوں تک پہنچایا۔ اب یہ حدیث آپ نے سماعت فرما لی ہے کہ اہل علم کے لیے تو امام الہدا نے دعا دی ہے، اہل علم کے لیے پیغمبروں کے پیغمبر نے دعا دی ہے، اہل علم کے لیے ناطق وحی نے دعا دی، اہل علم کے لیے اصدق القائلین دعا کریں، جس کے لیے محمد رسول اللہ دعا کرے، آیا کہ اس کی شان پھر کتنی بلند ہوگی، کتنی بلند ہوگی۔ کہ آج کے اس مسلم معاشرے کے اندر ہم علماء کی پھر تحقیر کیوں کرتے ہیں، علماء کی گستاخیاں کیوں کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں؟ علماء کو عزت اور مقام عرش والے پروردگار نے دیا ہے، کسی دنیا دار نے نہیں دی۔ اسی طرح علماء کو عزت اور شان کس نے عطا کی ہے؟ بلند آواز سے بولو، اللہ رب العالمین نے۔ تو آج ہم مسلم معاشرے کے اندر علماء کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ میں وہ اگر الفاظ بیان کروں نا، آپ کے دلوں کو تکلیف ہوگی، اور آپ کہو گے کہ قاری صاحب آپ ہمارے لیے ہمیں سنا رہے ہو، آپ ہمیں یہ باتیں کر رہے ہو۔ او بھائی، اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ کی زمین کے اندر آپ بھی رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں۔ ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھیں نا کہ ہم اپنے علماء کا کتنا احترام کرتے ہیں، کتنا ہم اپنے علماء کا ادب کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، امام اور خطیب جو ہوتا ہے نا، وہ مصلی رسول کا وارث ہوتا ہے، کسی کے باپ کا غلام نہیں ہوتا، کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوتا۔ تو اگلی بات سنیے کہ ہمارے ہاں کوئی بڑی گدی کا اگر کوئی جان نشین بن جائے تو اس کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے، اس کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، یہ قرآن ہاتھ میں اٹھا کر باوضو منبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی بڑا فخر ہے نہیں ہے۔ بڑا فخر یہ ہے کہ
کہ جس کو اللہ رب العالمین کے انبیاء علیہ السلام کے علم کا جن کو ورثہ عطا کیا گیا تو وہ لوگ قابل فخر والے ہیں، وہ لوگ عزت والے ہیں، وہ لوگ عزت والے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، سب سے بڑی فخر کی بات یہ ہے کہ وہ انبیاء کرام کا وارث بننا ہے۔ اہل علم جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اب انبیاء نے نہیں آسمان سے آ کر آپ کو دین سمجھانا، انبیاء جو علم چھوڑ کر گئے ہیں ان کے وارث حقیقی معنوں میں اہل علم ہیں۔ کون ہے؟ اہل علم، اہل علم ہیں۔ تو جو اہل علم انبیاء کے وارث ہوں ان کو آج ہم حقارت کی نگاہ سے ٹھکرائیں اور ان کے اوپر پھر یہ حکم چلائیں، نہیں جی آواز بالکل مدم رکھنی ہے، نہیں جی آپ نے 12:40 پہ شروع کرنا ہے، نہیں جی آپ نے 1 بجے شروع کرنا ہے۔ کیوں؟ امام کو آپ نے غلام سمجھ رکھا ہے، امام کو آپ نے نوکر سمجھ رکھا ہے۔ جو علماء کے اوپر اس قسم کی پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اب آج کے جملے ہیں تو ذرا سخت، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ قرآن سر کے اوپر رکھ کر کہہ رہا ہوں، آج کی باتیں سخت ہیں، لیکن میں اس مسجد کا خطیب یا امام رہوں یا نہ رہوں، ایک وقت آئے گا آپ کو یہ الفاظ ضرور یاد آئیں گے اور آپ کہو گے کہ قاری صاحب صحیح بات بیان کرتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سنن ابی داؤد حدیث کا نمبر ہے 3641، 3641۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذرا فرمان غور نال سنیا جی۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد کہہ دے ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِنَارًا وَلَا دِرْهَمًا فَمَنْ وَرَّثَ الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ اور سنو یار، اللہ دا قرآن اہل علم نو کنیا شان عطا فرماندا ہے، اور امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علماء نو کتنا مقام عطا فرماندے نے۔ اے جڑی تواڈے سامنے حدیث پڑھی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، فرمایا علماء جڑے نے اے انبیاء دے وارث نے، علماء انبیاء دے وارث نے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، علماء دا انبیاء دا وارث بننا اے کوئی چھوٹا موٹا مقام نہیں، اے کوئی چھوٹے موٹے عزت نہیں، بہت بڑی عزت ہے۔ آگے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ، توجہ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِنَارًا۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کہ انبیاء جڑے نے او درہم و دینار نہیں چھڈ کے گئے،
انبیاء جڑے نے او وراثت نہیں چھڑ کے گئے جس طرح وراثت اسی اور تسی چھڑ کے جانے آ اللہ اکبر اللہ والرسول علما اللہ دے پیغمبر دا فرمان غور نال سنو انبیاء جڑے نے او اگر چھڑ کے گئے نے تے ورثے دے اندر علم نو چھڑ کے گئے نے کس نو چھڑ کے گئے نے علم نو چھڑ کے گئے نے یہی انبیاء دی وراثت ہے اگے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے فمن اخذ بعز وافر فرمایا جس نے نبیاں دی وراثت وچ کافی حصہ پا لیا اس جس نے علم سکھیا اس نے انبیاء دی وراثت وچوں کافی سارا حصہ حاصل کر لیا فمن اخذ بحظ وافر میں عرض کر چکیاں کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنے بعد درہم و دینار دا ترکہ نہیں چھڑ کے گئے بلکہ انہوں نے تا علم دا ترکہ چھڑ کے گئے نے کون بلا انبیاء گویا جس نے علم حاصل کیتا جس نے دین دا علم پڑھیا اس نے انبیاء کرام علیہم السلام دی وراثت وچ کافی سارا حصہ پا لیا اللہ اکبر اب یہ حدیث بھی آپ کے سامنے ہے کہ انبیاء کے وارث کون علماء دعا کرو اللہ ہمیں بھی اپنے علماء کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کتنے مقام رب کے قرآن کے ہو گئے اور کتنی احادیث ہو گئیں 3 آیات اور 2 احادیث اب تک سنا چکا اگیاں اسیہ جو علماء دا کس قدر ادب اور احترام کرنے ہیں مگر اللہ رب العالمین نے انبیاء تو بعد علماء نو کتنیاں خوشانہ عطا فرمائیاں نے اللہ تعالیٰ نے اپنے الوہیت نو ثابت کرن واسطے سب تو پہلے اپنی گواہی دیتی ہے پھر اپنے معزز فرشتیاں دی گواہی دیتی ہے پھر علماء کرام دی گواہی نو ڈال گئے علماء کرام دے فضیلت نو بیان فرمایا علماء کرام دے فضیلت نو بیان فرمایا اللہ رب العالمین ایک اور مقام دے اندر اعلان فرما دینے 3 پارہ جے سورۃ آل عمران جے آیت نمبر 18 جے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز اے جڑا قرآن سنیا جے ترجمہ سنو گے جے بات سمجھ دے اندر آئے گی شاہد اللہ گواہی دیتی ہے اللہ نے انہ لا الہ الا ہوا کہ اس مالک تو علاوہ کوئی حقیقی معبود اس مالک تو علاوہ کوئی مشکل کشا اس مالک تو علاوہ کوئی حاجت روا اس مالک تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنان والا نہیں اس بات تے اللہ نے اپنے الوہیت گواہی دیتی ہے شاہد اللہ انہ لا الہ
آپ نے الوہیت دی گواہی دیتی ہے. اگے فرمایا والملائکۃ اور ملائکہ نے فرشتیاں نے وَأُولُو الْعِلْمِ اور وہ لوگ جنہوں اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا ہے. وہ لوگ کہ جنہوں اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا ہے. آگے فرمایا قائماً بالقسط اس حال اندر کے وہ انصاف دے قائم نے. کون بلا علماء کون بلا علماء. آگے فرمایا لا الہ الا ہوا کوئی الہ نہیں مگر اللہ هو العزیز الحکیم جڑا سب تے غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے. میرے بھائیو اتھے اللہ رب العالمین نے اس آیت دے اندر مال والے دا تذکرہ نہیں فرمایا بلکہ علم والے دا تذکرہ فرمایا. کنا لوگوں نے تذکرہ فرمایا تے اسی آج جس بندے دی کار ہوئے گڈی ہوئے کوٹھی ہوئے کھاندا پیندا اچھا ہوئے اسی انہوں تے عزت دینے ہیں تے اپنے علماء نو عزت نہیں دیتے. اے تیسرا پارہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 18 گھر جا کے قرآن کھول کے پڑھ لیں. ایتھے اللہ رب العالمین نے مال والیاں دا ذکر ہے. اللہ رب العالمین نے علم والیاں دا ذکر فرمایا ہے. کس دا؟ تو پھر علماء دی شان بلند ہوئی کہ نہ ہوئی؟ علم دی شان بلند ہے یا کہ نہیں؟ اگر علماء نو عزت ملتی ہے تے علم دی وجہ تو کس تو؟ علم دی وجہ تو اور او اہل علم دی انصاف دے نال اللہ دی وحدانیت دی گواہی دیندے نے. یہی بات اللہ رب العالمین نے جبھی اپنے کتاب اندر بیان فرمائی. میرے بھائیوں علماء دے شرف و کمال واسطے اتنا کافی ہے کہ انہاں دا شمار جڑا ان ہستیاں دے اندر ہے جڑی فرشتیاں دی رفاقت دے اندر اللہ تعالی دی یکتائی دی گواہی دیندے ہوئے کہندے نے اللہ جی تیرے علاوہ اور کوئی معبود اللہ تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں. علماء دی شان دے اندر 3 آیاتاں ہو گئیاں 3 احادیث. ہن اگے آؤ اسی علماء دا کنا کوئی احترام کرنے ہیں مگر اللہ رب العالمین علماء نو کنا کو مقام اور شان عطا فرماندا ہے. آج اسی اپنے علماء نو کہنے کہ نہیں قاری صاحب تسی خطبہ 12:40 تے شروع کرنا ہے اور نہیں قاری صاحب تسی خطبہ 1 بجے شروع کرنا ہے. اللہ اکبر اللہ. لیکن رب دا قرآن کی بات سمجھا رہے ہیں اور جس نبی دا کلمہ پڑھیا جے اور نبی کنیا کو شانہ بیان کر رہے ہیں علماء دیا. اللہ اکبر اللہ. میرے بھائیوں اگر آج اللہ رب العالمین نے تو آنو دنیا دے اندر عزت عطا فرمائیاں نے تے علماء دی وجہ تو عطا فرمائیاں نے. کس دی وجہ تو؟ آج اللہ نے تھوڑی جی زندگی دیتی ہے تو آنو اس زندگی نو غنیمت جان کے اپنے علماء دا ادب و احترام کر کے انہاں کولو دعاواں لیا کرو. انہاں کولو فیصلہ آباد کے ہیں مولانا عبد المنان راسک صاحب اللہ کے زندہ ولی ہیں. وہ اپنے بیان کے اندر کہتے ہیں کہ جب باپ اپنے یا بھائی اپنی بیٹیوں کے پاس جاتے ہیں تو خالی ہاتھ کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں. اور یہ علماء
اگر بندہ صبح فیکٹری جائے نا 8 بجے تو شام 5 بجے واپس آئے، اس کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ اور جو مساجد کے معصوم امام اور خطیب ہیں ان کی تو 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے. کوئی آدھی رات کو بھی آ کر اٹھائے نا اور قاری صاحب کا دروازے پہ دستک دے، قاری صاحب فوتگی ہو گئی ہے اعلان کرتے ہو، قاری صاحب اے مسئلہ دس دے ہو. علماء تو 24 گھنٹے موجود. اللہ اکبر اللہ. تو جدو پھر علماء کو آئیے تو پھر خالی ہاتھ نہیں آئے گا. اللہ اکبر اللہ. میں عرض کر رہا ہوں اگر توانو اللہ رب العالمین نے اے دنیا دے اندر جیڑی عزت عطا فرمائیا نے ایک کس دی وجہ تو علماء دی وجہ تو اے بات جو میں بیان کر رہا ہوں میں ثابت کراں گا تو سی ویکھدے جایا جے. اے بات میں 28واں سپارہ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 وچوں ثابت کرن لگا وا. اے بات اللہ اکبر اے بھی علماء کرام واسطے اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے. اگر اس دھرتی تے اگر سب تو زیادہ کوئی معزز ہستیاں نے اور نبیان دے وارث علماء کرام نے، انبیاء دے وارث علماء کرام نے، کوئی کسی عالم دین دی تحقیر کر کے اس دی شان دے اندر تنقیص نہیں کر سکتا، تنقیص نہیں کر سکتا. کیونکہ جس عالم نو اللہ رب العالمین نے عزت عطا فرمائی ہوئے، جس عالم نو اللہ رب العالمین عزت عطا فرمائی ہوئے، دنیا دی کوئی طاقت دے کولو اے عزت چھین نہیں سکدے. کیونکہ قرآن مجید دے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات نو بیان فرمایا. اے ہن 28واں پارہ نکل آیا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرماندے نے یرفع اللہ الذین آمنوا. ادھر توجہ، یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. اے بات یہ میں بیان کیتی ہے نا جی، اگر تو انو اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کے اندر عزت دینی ہے تو علماء دی وجہ تو علماء دی کسی عقیدے دا بھی کوئی عالم ہے نا، کسی طرح بھی انہوں دی شان دے اندر تحقیر تنقیص نہیں کرنے. یرفع اللہ الذین آمنوا، بلند کرتا ہے اللہ آمنو ایمان والوں کو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان والے ہیں. اور آگے فرمایا والذین، اور وہ لوگ اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا، جن کو علم سے نوازا گیا، درجات، اللہ ان کے بلند درجے فرماتا ہے. میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ علماء کے لیے دنیا اور آخرت میں عزتیں اللہ رب العالمین نے عطا کی ہیں، دنیا کے کسی بندے نے نہیں عطا کی. اگر تمہاری عزت بھی ہے اس دنیا کے اندر تو علماء کی وجہ سے. وہ کیسے؟ جو میں نے ثابت کر دیا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، آمنوا منکم کے اندر تم سارے آ گئے. اور علماء والذین، اور وہ لوگ اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے، جن کو اللہ نے. اگر آپ بھی دنیا کے اندر اللہ سے کچھ مقام اور عزتیں حاصل کرنا چاہتے ہو نا، پھر علماء کے اوپر یہ پابندیاں ختم کر کے صحیح معنوں میں اپنے علماء کا ادب و احترام کرو. اللہ کی قسم عرش والا پروردگار آپ کو اس سے بھی زیادہ عزتوں سے نواز دے گا.
اللہ اکبر۔ اور جہاں پر اہل علم کی مجالس ہوتی ہے نا، مثال کے طور پر کوئی درس قرآن ہے، کوئی کانفرنس ہے، اس کے اندر علماء آپ کو اللہ کا دین سناتے ہیں، رب کا قرآن سناتے ہیں، نبی کا فرمان سناتے ہیں، تو وہ مجلس بڑی برکت والی بن جاتی ہے۔ کیسے برکت والی بنتی ہے؟ آپ ذرا سنیے کہ علماء کرام جس مجلس میں بیٹھ جائیں، اس مجلس پر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ بلند آواز سے بولو، کیا ہوتی ہیں؟ علماء جس مجلس میں بیٹھ جائیں، رب کی ان پر سکینت اترتی ہے، اور فرشتے ایسے مجالس کو ڈھانپ لیتے ہیں، فرشتے ایسے مجالس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور ایسی مجلس کا ذکر اللہ رب العالمین اپنے معزز فرشتوں میں فرماتے ہیں۔ علماء کی تو اتنی بڑی شان ہے، علماء کا تو اتنا بڑا مقام ہے، اللہ نے علماء کو کتنی شانوں سے نوازا ہے۔ وہ علماء، وہ اہل علم ہستیاں جو انبیاء کے بعد، جو وراثت کے اندر انبیاء علم چھوڑ کے گئے، ان کے وارث علماء ہیں، ان کے وارث۔ تو پھر علماء کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے، علماء کے اوپر پابندیاں نہیں لگانی چاہیے۔ اور یہ بات جو میں نے ابھی بیان کیا ہے دعوے کی صورت کے اندر، اب میں یہ پیغمبر کی حدیث پڑھ کے ثابت کرنے لگا ہوں، اور آئیے اس کا پہلے حوالہ سن لیجئے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے 2699، 2699، یہ حدیث کا نمبر ہے، مسلم کے اندر۔ راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ہریرہ میرے مصطفیٰ کا صحابی ہے، میرے مصطفیٰ کا بولو صحابی ہے، اور ابو ہریرہ آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال حضرت محمد رسول اللہ کا فرمان بیان فرماتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ پیغمبر کائنات نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ۔ اب یہ روایت جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، جس کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے، اور جو یہ بات آپ کو سمجھائی ہے کہ علماء جس مجلس میں بیٹھ جائیں وہ مجلس اتنی برکت والی بن جاتی ہے۔ مجتمع قوم، نہیں کوئی قوم جمع ہوتی، نہیں کوئی قوم بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر کے اندر، اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر کے اندر۔ اور آگے فرمایا جب لوگ جمع ہوتے ہیں نا اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر کے اندر، جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ بھائیو توجہ میری طرف۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کے معانی بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کے معنی بیان کرتے ہیں۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَازَلَتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِکَہ، تو فرمایا ان کے اوپر تسکین نازل ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ الا نازلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور رب کی رحمت ایسے مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے۔
وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے گھیرتے ہیں اس مجلس کو، اور آگے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں میں کرتے ہیں جو ان کے نزدیک ہیں، اور آگے فرمایا وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، جس بندے کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، لم یسر بِهِ نَسَبُهُ، اس کا حسب و نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ محترم بھائیوں، جس مجلس میں قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہوں، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ مجلس اتنی پسند آتی ہے کہ اپنے معزز فرشتوں کی ڈیوٹی سونپ دیتا ہے کہ جاؤ فلاں جگہ میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں، ان کو ڈھانپ لیا جائے۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فرشتے علماء اور طلباء کے مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ نے 6 آیات اور 5 احادیث آپ نے سماعت فرمائی ہیں کہ اللہ رب العالمین علماء کو اتنا مقام عطا فرماتا ہے، اللہ رب العالمین علماء کو اتنی شان عطا فرماتا ہے، جس کو عزت عرش والا پروردگار عطا کرے دنیا کا کوئی بندہ ان سے چھین یارو، جس کو اللہ عزت عطا فرمائے تو پھر ایسے علماء کا ادب کرنا چاہیے، علماء کا احترام کرنا چاہیے، ان کے اوپر حکم نہیں لگانا چاہیے کہ آواز زیادہ چھوڑو یا کم چھوڑو، 12:40 پہ شروع کرو یا 1 بجے شروع کرو، اس قسم کی پابندیاں علماء کے اوپر لگانا جائز نہیں۔ کیوں کہ امام مصلی رسول کا وارث ہے، کسی کے باپ کا نوکر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے علماء کی خدمت عزت کر کے ان سے دعائیں کروانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ آپ